ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر میں 2 ارب آبادی کی پسندیدہ ترین کتاب آخر دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بین کیوں ہے؟ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ان ممالک کی حکومتوں کے مطابق کس طرح ایک خطرناک کتاب ہے، اور ان ممالک کے مسلمان کن پابندیوں کا سامنا کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دنیا میں موجود چند ایسے ممالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں سال 2024 میں قرآن مجید پر پابندی عائد ہے، اور ان ممالک کے لوگ اسے پڑھنا تو دور کی بات ہاتھ میں پکڑ بھی نہیں سکتے۔ مقدس ترین کتاب قرآن مجید پر پابندی کا شکار یہ ممالک کون کون سے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میانمار یا برما ان ممالک کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے جہاں قرآن مجید پر پابندی عائد ہے۔ میانمار کی کل آبادی تقریباً 54 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کئی سالوں سے دوسرے مذاہب کے لوگ اور خاص طور پر مسلمانوں پر سخت پابندی لگائی گئی ہے، اور یہاں پر رہنے والے مسلمان سخت مذہبی تنگی کا شکار ہیں۔ میانمار کا سرکاری مذہب بدھ مت ہے، جبکہ یہاں پر مسلمان صرف 4% کی آبادی رکھتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید رکھنا یا اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا بھی ایک جرم ہے۔ یہاں پر سال 2021 کے بعد سے مسلمانوں پر ظلم، ان کی مساجد کو جلانا اور مقدس کتابوں کی توہین سرعام شروع کر دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 2024 میں میانمار یعنی برما کے مسلمان جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ نہ تو قرآن مجید ملک کے اندر خرید سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جبکہ اس کو پڑھنا اور چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کو پھیلانے پر یہاں سزائے موت کا حکم سنانا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ یوں برما ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں مسلمانوں پر سخت ترین پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ نارتھ کوریا اپنے سخت ترین قوانین اور اپنے پریزیڈنٹ کیم جونگ ان کے بے پناہ مظالم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ بھی دنیا کے انہی چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں قرآن مجید پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ نارتھ کوریا کی کل آبادی تقریباً 25 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پر دنیا کے کسی بھی مذہب کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، لہٰذا نارتھ کوریا کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں جہاں دنیا کے تمام تر مذاہب بین ہیں، وہیں مسلمانوں اور خاص طور پر قرآن مجید کو یہاں خاص پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نارتھ کوریا کے اندر اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو عمر قید اور سخت ترین جرمانے بھی کیے جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا کی حکومت اپنے ملک کے اندر کسی بھی مذہب کو فروغ نہیں دینا چاہتی، لہٰذا مسلمان خود پر لگنے والی اس قدر پابندیوں کی وجہ سے آج یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، ازبکستان کا نام اس لسٹ میں سن کر میں بھی اتنا ہی حیران ہوا تھا جتنا کہ آپ اس وقت ہو رہے ہوں گے۔ ازبکستان کی کل آبادی 35 ملین افراد پر مشتمل ہے، اور کل آبادی میں سے 88% سے زیادہ لوگوں کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ تو ہے نا حیرانگی کی بات۔ تاہم ازبکستان کے اندر بھی قرآن مجید پر پابندی عائد ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ازبکستان کے مذہبی اسکالرز بھی حکومت کی طرف سے اپرووڈ ہوتے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے مہیا کیے گئے لٹریچر کے علاوہ یہاں پر دین کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ازبکستان میں آج تک 1000 سے زیادہ دینی اسکالرز انہی پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جیلوں کے اندر قید ہیں۔ ازبکستان کی حکومت کے مطابق یہ اپنے ملک کو ایک ماڈرن ملک کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کے اندر مذہبی آزادی کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 2024 میں ملک کے اندر قرآن مجید سمیت دیگر مذہبی کتابوں پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے، اور کوئی بھی ان کو سرعام ملک کے اندر پڑھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس کو سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں۔ قرآن مجید پر پابندی لگانے والے ممالک کی اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر چائنا آتا ہے۔ چائنا 1.4 بلین سے زیادہ کی آبادی رکھتا ہے، جس میں سے 1.8% مسلمان ہیں۔ چائنا کے اندر مسلمانوں کی گرفتاریوں کی سب سے بڑی وجہ مسلمان اور دین اسلام ہوتا ہے۔ یہاں پر اب خاص طور پر مسلمانوں کے پہناووں پر بھی پابندی عائد ہے۔ خواتین کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں، اور مسلمانوں کے لیے مساجد کو بھی کم کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو ساتھ لے کر چلنے پر بھی آپ کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کو آج 2024 میں دنیا کے سب سے بڑے اینٹی اسلام ملکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔
دنیا کا سب سے بڑا رقبہ رکھنے والا ملک رشیا 144 ملین سے زیادہ لوگوں کی آبادی رکھتا ہے، جبکہ مسلمان یہاں پر 20 ملین کی ایک بڑی آبادی رکھتے ہیں، جو کہ روس کے اندر یہاں پر دوسرے بڑے مذہب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن مجید اس ملک کے اندر بھی بین ہے۔ رشیا میں قرآن مجید پر پورے ملک میں تو پابندی عائد نہیں، لیکن ملک کے مخصوص حصوں میں پابندی عائد ہے۔ رشین حکومت کے مطابق ملک کے اندر کسی بھی قسم کی سرگرمی جو کہ دین اسلام یا قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہو وہ بین ہے، جبکہ رشیا کے بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں قرآن مجید رکھنا یا پھر اس کو دوسروں کو دینا قانوناً جرم ہے۔ بھوٹان کوہ ہمالیہ کے قریب واقع ایک بڑا مشہور بودھسٹ کنٹری ہے، جو کہ 7,80,000 سے زیادہ لوگوں کی آبادی رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی سال 2024 میں ہر طرح کی مذہبی کتابوں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، جس میں قرآن مجید سر فہرست ہے۔ بھوٹان کی 95% سے زیادہ آبادی کا تعلق بدھ مت کے ساتھ ہے، جبکہ مسلمان یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بھوٹان کی حکومت اپنے ملک کے اندر صرف بدھ مت کو ہی اہمیت دیتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ تمام مذاہب ان کے مطابق فالتو ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پر نہ صرف ملک کے اندر پابندی عائد ہے، بلکہ بھوٹان کے بعض علاقوں میں تو مسلمان ایک مسلمان کے طور پر اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ تو قرآن مجید پڑھنا یا اس کو دوسروں کو سکھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو سخت ترین پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کے مسلمان خود پر لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سری لنکا شروعات سے ہی ہندو مت اور بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے سب سے اہم ملک ہے، اور انہی مذاہب کی قدیم تاریخ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 22 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پر مسلمان 9.7% کی کم اقلیتی آبادی رکھتے ہیں، جن کی زندگی اس ملک کے اندر اب بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ سری لنکا نے بھی سال 2024 کے دوران ملک کے اندر قرآن مجید کی سرعام تلاوت اور دوسری اسلامی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ سری لنکن حکومت کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ سال 2019 میں ہونے والے حملوں اور ملک کے موجودہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہاں کے اسکولوں میں بھی قرآن مجید کی تعلیمات مکمل طور پر غائب ہیں۔ ملک میں تلاوت کرنے پر پابندی عائد ہے، یہاں تک کہ بہت سارے علاقوں میں قرآن مجید ہاتھ میں پکڑنے پر بھی آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ اریٹریا ناظرین، اریٹریا کا نام شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوگا۔ یہ اپنی 3.6 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ 36% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی رکھتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود یہاں پر مسلمانوں کی تعلیمات اور قرآن مجید پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے۔ یہاں کی حکومت پچھلی 3 دہائیوں سے ملک پر قابض ہے، اور اس عرصہ میں انہوں نے ملک میں تقریباً تمام مذاہب کو ہی بین کر کے رکھا ہوا ہے، جن میں اسلام سب سے پہلے نمبرز پر آتا ہے۔ تاہم اریٹریا کے اندر قرآن مجید کو صرف سرعام پڑھنے پر پابندی عائد ہے، لیکن اسلامک سینٹرز کے اندر اور ذاتی طور پر اس کی تعلیمات حاصل کرنا ملک کے اندر ابھی بھی مکمل طور پر منع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اریٹریا کے مسلمانوں کے لیے اپنی حکومت اور قوانین سے بچ کر اپنے مذہب کو بچائے رکھنا اور اس پر کڑی پابندیوں کے اندر عمل کرنا بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے دنیا کے وہ ممالک جہاں پر قرآن مجید پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے، اور اگر ان تمام تر پابندیوں پر عمل نہ کیا جائے تو سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھانسی تک کی بھی سزا ہو سکتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔